दिया इधर से ला दिया सारे कीड़े एक को उधर मोड़ा होता तो कीड़े उधर الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ بے شک پیچھے جاتا اور اب ایک لگانے لائق ہوگی كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی گل باقی رہے گا، کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا۔ کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں ہیں، ہم سفیروں باغ میں ہیں، کوئی دم کے چہچہے۔ ہم سفیروں باغ میں ہیں، کوئی دم کے چہچہے۔ بلبلیں اڑ جائیں گی، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلسو کم خواب کی، اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازاں نہ ہو۔ اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازاں نہ ہو۔ اس تنے بے جان پہ، اس تنے بے جان پہ خالی کفن رہ جائے گا۔ اس تنے بے جان پہ خالی کفن رہ جائے گا۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار،
جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ گہربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ محبت پیش کرے اور بآوازیں بلند پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، آج کی اس مبارک محفل پاک میں خصوصی خطاب کرنے کے لیے دور دراز سے چل کر تشریف لائے حضرت علامہ و مولانا جناب صاحب علی چترویدی صاحب، جو تشریف لا چکے ہیں اور آج کی اس اسٹیج پر جلوہ افروز نورانی علماء کرام، خصوصی اس کے ساتھ حضرت العلام حضرت مولانا صدیق احمد صاحب قبلہ قادری، پرنسپل مدرسہ جامعہ رضویہ اہل سنت، اور حضرت علامہ و مولانا حامد علی صاحب قبلہ، اور اسی اسٹیج پر جناب حافظ وقاری بدر عالم صاحب تشریف فرما ہے اور دیگر طلباء کرام یہاں پر موجود ہیں، اور سامعین کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو تشریف لانا اس میں باقی ہے، لیکن رسم و رواج کے مطابق وہ اپنے وقت مقررہ یعنی جو کھانے کی دعوت دی گئی ہے، دعوت انہیں آج کی اس نورانی محفل پاک جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں شامل ہونے اور اللہ رسول کا ذکر سننے، اللہ رسول کی پیاری باتیں سننے، حدیث و قرآن کی باتیں سننے کی بھی دعوت ہے اور کھانا کھانے کی بھی دعوت ہے۔ دعوت دونوں کی دی گئی ہے، لیکن دوستو یہ کچھ نصیب والوں کو ہی میسر آتا ہے کہ جو ایسی بابرکت محفلوں میں شروع سے لے کر اور آخر تک، شروع سے لے کر لاسٹ تک جو ایسی نورانی محفلوں میں بیٹھے رہا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو بالکل عین ٹائم پہ آیا کرتے ہیں، ان لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ لوگ وقت سے تشریف لایا کریں۔ علماء کرام اور شعراء اعظام نعت خوان رسول جو پیش کرتا ہے، اللہ رسول کی باتیں جو سنائی جاتی ہیں، شروع سے آخر تک سنیں، انشاءاللہ دین و دنیا کی بھلائی نصیب ہوگی۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ گہربار میں پھر درود شریف کا نذرانہ محبت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کی سواری پر سوار ہونا ہے، ہر جاندار کو موت کے پل کو پار کرنا ہے۔ جتنی بھی چیزیں دنیا میں ایسی ہیں کہ جن کے اندر روح ہے، جن کے اندر جان ہے، جن کے اندر آتما ہے، انہیں ایک نہ ایک دن اس دار فانی سے رخصت ہو کر کے دار آخرت کی طرف جانا ہے۔ آنے والا دنیا میں آتا ہے، لوگ یہاں پہ آتے ہیں، جو لوگ پیدائش ہوتی ہے، جنم لیتے ہیں، ہمارے اور آپ کے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں، ہم اور آپ انہیں پال پوس کر کے
बड़ा करते हैं, अच्छी तरबियत से नवाजते हैं, अच्छे रास्ते उन्हें बताते हैं, उन्हें तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करते हैं, बच्चे को खूब अच्छी तरह से परवरिश देते हैं। जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, वो बच्चा जवान हो जाता है, वो बच्चा तालीम से मुज़य्यन हो जाता है, कोई आलिम दीन बन जाता है, कोई हाफिज़ कुरान बन जाता है, कोई मुफ्ती इज़ाम बन जाता है। दोस्तों, इस दुनिया फानी में आने वाला आता है, लेकिन अपने माँ बाप की परवरिश के हिसाब से परवरिश पाता है, और जैसी तालीम उसे मिलती है उसी हिसाब से उसकी नशो नुमा होती है, वो तरक्की करता है, आगे बढ़ता है। कोई बहुत बड़ा इंजीनियर बनता है, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बनता है, कोई बहुत बड़ा स्कॉलर बनता है, कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर बनता है, कोई अपने वक्त का पुलिस ऑफिसर हुआ करता है, कोई अपने वक्त का सीओ हुआ करता है, कोई अपने वक्त का एसडीएम और डीएम हुआ करता है, कोई अपने वक्त का मुख्यमंत्री होता है, कोई अपने वक्त का प्रधानमंत्री हुआ करता है, कोई अपने वक्त का राष्ट्रपति होता है। पैदा सब इसी धरती पे होते हैं। जन्म लेने वाला जब बच्चा आता है 3.5 से 4 किलो का, वो बच्चा जो आता है उसकी पैदाइश के बाद माँ बाप उसकी नशोनुमा में, माँ बाप उसके पालने पोसने में बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी मशक्कत उठाते हैं। बाप दिन भर पसीने पोंछ करके, दिन भर पसीने बहा करके, दिन भर मेहनत कर करके बाप पैसे कमाता है। उन पैसों को ला करके बाप घर में जब देता है तो उस पैसे से खाने पीने के सामान मुहैया होते हैं। उन पैसों से वो बच्चा पढ़ लिख करके, उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके, उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके वो बच्चा अच्छी तालीम हासिल करता है, वो बच्चा अच्छे कॉलेजों में पढ़ा करता है। लेकिन दोस्तों, इसी दायरे फानी में, ऐसी किसी दुनिया में ऐसे भी लोग जन्म लेते हैं कि जो न तालीम हासिल करते हैं, न किसी बहुत बड़े कॉलेज में, न किसी बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में जा करके ऊंची तालीम हासिल करते हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मदरसे में थोड़ा बहुत कुरान पढ़ लेते हैं, मदरसे में कुरान पाक की तालीम हासिल कर लेते हैं और उर्दू वगैरह पढ़ लिया करते हैं। लेकिन दोस्तों, उनके सीनों में ऐसा ईमान मुसज्जल होता है, उनके सीनों में ऐसा ईमान रहता है कि जो ईमान एक डॉक्टर, मुस्लिम डॉक्टर के अंदर नहीं रहता है, जो ईमान एक बहुत बड़े मुस्लिम इंजीनियर के अंदर नहीं होता है, जो ईमान एक बहुत बड़े मुस्लिम डॉक्टर और इंजीनियर और स्कॉलर के अंदर नहीं हुआ करता है। लेकिन ये सादा लो मुस्लिम, जिसने सिर्फ कुरान पाक की तालीम हासिल की, जिसने सिर्फ चंद किताबें दीनी पढ़ ली, लेकिन उसका ईमान इतना पुख्ता है, इतना मजबूत है, उसका ईमान इतना ताकतवर है, उसके ईमान इतने आला दर्जे के हैं, और उसके सीने में अल्लाह और रसूल का ऐसा मोहब्बत और ऐसा प्यार मुसज्जल है, उसके सीने में इसके रसूल ऐसे रवा दवा है, इसके सीने में इसके रसूल इस तरीके से मौजूद है कि दोस्तों, जब उसकी मौत होती है, जब उसे दुनिया से जाना होता है, जब उसे दुनिया से रुखसत होना होता है, तो ऐसी मौत किस्मत वालों को मैसर आया करती है। इसलिए कि हम पूरी जिंदगी बड़े से बड़े कॉलेज में पढ़ ले या बड़े से बड़े कॉलेज में पढ़ा ले, अगर हमारे सीने में ईमान नहीं है, अगर मरते वक्त हमें ईमान नसीब न हो, अगर हमारा खात्मा ईमान पर न हो, तो बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में हमारा पढ़ना बेकार चला गया, बड़े बड़े कॉलेजों में हमारा लेक्चर देना बेकार चला गया, बड़े बड़े लोगों को हमें समझाना बेकार चला गया, सारी इंजीनियरिंग बेकार हो गई, सारी डॉक्टरी बेकार चली गई। इसलिए दोस्तों, पढ़ो, चाहे जहां पढ़ना है पढ़ो, कुरान पाक पढ़ने के बाद, कुरान हिफ्ज करने के बाद डॉक्टर बनना है बन जाओ, इंजीनियर बनना है बन जाओ, स्कॉलर बनना है बन जाओ, प्रोफेसर बनना है बन जाओ, साइंटिस्ट बनना है बन जाओ, राष्ट्रपति बनना है बन जाओ, मुख्यमंत्री बनना है बन जाओ। लेकिन दोस्तों, अपने सीने में इसके रसूल बसा करके रखो, अपने सीने में अल्लाह रसूल पर ऐसा पुख्ता ईमान बरकरार रखो। इसलिए कि दुनिया में आने वाले आते हैं, पैदा होते हैं, लेकिन दोस्तों, मरते सारे लोग हैं। मरता वो भी है जो अल्लाह का नाफरमान है, जिसे कुरान काफिर कहता है, और मरता वो भी है कि जिसे अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे रसूल पर जिसका ईमान होता है, जिसे कुरान मोमिन कहता है। तो मौत दोनों की होती है, ईमान वाला भी मरता है और
کفر والا بھی مرتا ہے، بے شک دونوں کی موت ہو رہی ہے۔ لیکن موت جب دونوں کی ہو رہی ہے تو کیا دونوں کے موتوں میں دنیا سے رخصتی میں جب ہو رہی ہے تو ان کی جو موت طاری ہو رہی ہے ان کے اوپر، دار فانی سے جو رخصت ہو رہے ہیں ان کی بدائی جو ہونے والی ہے، کیا دونوں کی موت میں کوئی فرق ہے؟ جی ہاں، آئیے حدیث پاک کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے۔ حدیث پاک کا جب ہم اور آپ غلط گردانی کرتے ہیں، حدیث پاک کا جب ہم اور آپ مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت علامہ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب شرح الصدور فی بیان الموت والقبور میں ایک حدیث پاک روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں میرے آقا بیان فرماتے ہیں، میرے آقائے کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب دنیا سے پڑھیے درود پاک اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو چار منٹ کے فرق سے، انترال سے، گیپنگ سے، کئی مسجدوں سے اگر آذان کی آوازیں آئیں تو چونکہ کسی بھی ایک مسجد کے اذان کا جواب دینا ہمارے اور آپ کے اوپر واجب ہے، اس کے بعد باقی مسجدوں سے اذان کی آوازیں آتی رہیں، مشکل نہیں، آپ اپنا کام کر سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک کافر کی موت ہونے والی ہوتی ہے، جب اس کی روح نکلنے والی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، اے اسرائیل جا دنیا میں فلاں بندہ جو میرا نافرمان رہا، جو بڑے ہی عیش کے ساتھ زندگی گزارے، جس نے دنیا کی ہر عیش و آرام کو یوز کیا، جس نے دنیا کے ہر عیش و آرام کو سہ لیا، جس نے دنیا کی ایک بھی تکلیفیں برداشت نہ کی، اور اگر کوئی تکلیف پہنچی تو میرا ناشکری ہی ادا کیا، جس نے دنیا میں ہر عیش و آرام کو کر لیا، جس نے دنیا میں بڑے ہی مزے سے رہا، جس نے دنیا میں بڑے بڑے محلات بنائے، جس نے دنیا میں بہت سارے پیسے بینک بیلنس کیے، جس نے دنیا میں بہت ساری زمین و جائیداد کر لی، لیکن اس کے پاس اگر وہ خالی ہے تو صرف اور صرف ایمان سے خالی ہے، اس کا سینہ خالی ہے تو ایمان سے
سکھا لیے. اگر اس نے انکار کیا ہے تو صرف میرے وحدانیت کا انکار کیا. اے اسرائیل جا اور ایسی بھیانک شکل و صورت میں اس کے پاس جانا, ایسی بھیانک شکل و صورت میں اس کے پاس جانا, اتنے مہیب اور ڈراؤنی صورت میں اس کے پاس جانا کہ دیکھ کر کے تجھے دیکھنے کے بعد اس کی گھٹی بند ہو جائے. حضرت اسرائیل کہتے ہیں اے رب العزت جیسا تیرا حکم, اللہ کا حکم پاتے ہی حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اللہ کے اس نافرمان کے پاس اور کافر کے پاس آتے ہیں. آتے ہی حضرت اسرائیل علیہ السلام جب اس کی روح کو نکالنا ہوتا ہے, اس کے جسم سے آتما کو جب باہر کرنا ہوتا ہے, اس کی روح کو جب باہر کرنا ہوتا ہے, اس کے اندر جو بری روح ہے, جو بری آتما ہے, جب اسرائیل کو اسے پکڑنا ہوتا ہے, اسے کھینچ کے باہر نکالنا ہوتا ہے, تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب ایک کافر کی روح کو نکالنا ہوتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اتنی سختی کرتے ہیں, اتنی سختی کرتے ہیں اور اتنی تکلیف اسے دیتے ہیں کہ جیسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی خاردار لکڑی کا ہو, کوئی ٹہنی ہو جس میں سب کانٹے ہی کانٹے بھرے ہو, اور اسے اگر کسی کے گلے کے اندر اتار دیا جائے تو جب اسے زور سے کھینچا جائے گا تو اس کی عقلی ٹکڑے ٹکڑے کٹ کر کے باہر آ جائے گی اور اسے بڑی تکلیف محسوس ہوا کرے گی. ایسے ہی حضرت اسرائیل علیہ السلام جب اس کافر کی روح کو نکالتے ہیں جس نے دنیا میں صرف اللہ اور رسول کی نافرمانی کی, جس نے ایک اللہ کا انکار کیا, جس نے دنیا میں اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا, جس نے میرے رسول کو نہ مانا, جس نے اللہ کی کتاب قرآن کو نہ مانا, جس نے نماز اور روزوں پر کوئی ایمان نہ لایا, جس نے جنت اور جہنم کا انکار کیا, جس نے حشر اور نشر کا انکار کیا, جس نے قبر کا انکار کیا, جس نے قبر کے سوالات کا انکار کیا, جب اس کی روح کو نکالتے ہیں اسرائیل علیہ السلام تو اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے کوئی خاردار ٹہنی ہو, کوئی کانٹوں بھرا کوئی لکڑی کا ٹکڑا ہو, اور اسے جسم کے اندر گلے کے اندر ڈال کر کے اگر زور سے کھینچا جائے تو اس کے آنکھ کے ٹکڑے ٹکڑے کٹ کے باہر آ جائیں, اور اسے جتنی تکلیف ہوگی اس سے بھی کہیں زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب کافر کی روح کو حضرت اسرائیل علیہ السلام نکالا کرتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب اسرائیل علیہ السلام کو کسی مومن کی روح نکالنی ہوتی ہے, کسی اللہ والے کی روح نکالنی ہوتی ہے, کسی نمازی کی روح کو نکالنی ہوتی ہے, جب مومن کی روح نکالنی ہوتی ہے, ایک نمازی کی روح کو نکالنی ہوتی ہے, ایک قرآن کی تلاوت کرنے والے کی روح کو نکالنی ہوتی ہے, ایک روزے کی پابندی کرنے والے کی روح کو نکالنی ہوتی ہے, ایک حج اور زکات دینے والے کی روح کو نکالنی ہوتی ہے, ایک حاجی کی روح نکالنے نکالنی ہوتی ہے, جس کے سینے میں عشق رسول موجود ہوا کرتا ہے, جو اللہ کا دربار دیکھ کر کے آیا ہوتا ہے, جو میرے نبی کے دیار سے ہو کر کے آیا ہوتا ہے, میرے نبی کا وہ پیارا مدینہ, میرے نبی کا وہ پیارا شہر, میرے نبی کی وہ پیاری پیاری گلیاں, میرے نبی کے وہ پیارے پیارے کوچے, میرے نبی کے گلیوں کے وہ پیارے پیارے در و دیوار, میرے نبی کا وہ پیارا پیارا ہرا گنبد, میرے نبی کا وہ پیارا پیارا روزہ, میرے نبی کے روزے کی وہ سنہری سنہری جالیاں, جو اس دیار سے لوٹ کر کے آیا, جس سے گاؤں والے, محلے والے اور اس کے سارے جاننے والے حاجی کہا کرتے ہیں, الحاج کہا کرتے ہیں. اسی طرح سے جب وہ سینے میں عشق رسول لے کر کے یہاں پہ لوٹتا ہے, اپنے وطن واپس آتا ہے, اپنے وطن لوٹ کر کے آتا ہے, تو لوگ اسے حاجی ٹائٹل دے کر کے بلایا کرتے ہیں, اس کا لقب ہو جایا کرتا ہے, لوگ اسے حاجی صاحب کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس کے سینے میں عشق رسول موجود ہے, اللہ و رسول پر ایسا پختہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جو کوئی ڈگمگا نہیں سکتا ہے, کہ جسے کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا ہے. دوستو, یہ مومن جب اس کی روح نکلنی ہوتی ہے, اللہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے. بلانے کے بعد اسرائیل کو حکم دیتا ہے, اے اسرائیل, آج تجھے میرے فلاں بندے کی روح کو نکالنی ہے, جا اس کی روح کو نکالنا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اسرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم پاتے ہی اپنے ساتھ 500 فرشتوں کو لے کر کے آتے ہیں. حدیث پاک میں ہے 500 فرشتوں کو لے کر کے حضرت اسرائیل اس مومن
بندے کے پاس آتے ہیں، وہ مومن بندہ کہ جس کا ایمان اللہ و رسول پر ہے، جو نمازیں پڑھا کرتا ہے، جو روزوں کی پابندی کیا کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا ہے، عمر 60 کی ہو جائے، 70 کی ہو جائے، 80 کی ہو جائے، 85 کی ہو جائے، لیکن قرآن کی تلاوت چھوٹنے نہ پائے، نمازیں قضا نہ ہونے پائے، ایسا اگر مومن ہو، ایسا اگر حاجی ہو، ایسا اگر حاجی ہو، ایسا اگر مومن بندہ ہو کہ جس کی تلاوت قرآن نہ چھوٹنے پائے، جس کی نماز قضا نہ ہونے پائے، جس کے روزے قضا نہ ہونے پائے، جو اپنی زندگی کو اسلام کی آبیاری کو، اپنی زندگی کو اسلام کی خدمت کرنے میں گزار دے، جو اپنی زندگی کو مدرسہ اور مسجد کو چلانے میں گزار دے، جو اپنی پوری زندگی کو مدرسے کو ترقی دینے میں گزار دے، جو اپنی زندگی کو مدرسے کو آگے بڑھانے میں گزار دے، جو جیسے مسجد اللہ کا گھر ہوا کرتا ہے ویسے مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہوا کرتا ہے، وہ مدرسہ جو میرے رسول کا گھر ہے، جو اللہ کے محبوب کا گھر ہے، اس کو آگے بڑھانے میں، اس کو ترقی دینے میں، اس کے تعمیری کام کو آگے بڑھانے میں، اس کی بلڈنگیں بنوانے میں، اس میں پڑھائی کرانے میں، اس مدرسے کو فروغ دینے میں جو اپنی کڑی سے کڑی محنت کو لگایا، جو پسینے بہایا، جو بڑی محنت اور مشقت سے اس کو دارالعلوم بنایا، اس کو مدرسے کا شکل دیا، آج وہی مومن جب انتقال کرنے والا ہوتا ہے، ایسا مومن جب دنیا سے جانے والا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اسرائیل اس کے پاس 500 فرشتوں کو لے کر کے آتے ہیں۔ مرنے والا ہمارے اور آپ کے گھروں میں کہیں ہوا کرتا ہے، مرنے والا کبھی کبھی ہاسپٹل میں ہوا کرتا ہے، ہمارے اور آپ کی ظاہری نگاہیں دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ مرنے والا ہاسپٹل میں بھرتی ہے، یہ مرنے والا ہمارے گھر کے اندھیری کوٹری میں بستر مرگ پہ لیٹا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، اور بستر پہ لیٹا ہوا ہے، چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، لیکن دوستو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ 500 فرشتے جنہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام لے کر کے آتے ہیں، اس مومن بندے کے پاس ہر فرشتے کے ہاتھ میں ایک جنتی پھول ہوتا ہے، ہر فرشتے کے ہاتھ میں جنت کی خوشبو ہوتی ہے، ہر فرشتے کے ہاتھوں میں جنتی کفن ہوا کرتا ہے۔ تو دیکھ لو یہ اللہ نے انعام دیا کہ جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کر کے کافر ہوگا، اس کی روح کو نکال کر کے اسرائیل علیہ السلام بند کر کے جہنم میں اسفل السافلین میں قید کر دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں۔ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ایک کافر کی روح قید رہا کرتی ہے، اندھیرے میں رہا کرتی ہے، لیکن جب مومن کی روح نکالنے کی باری آئی تو 500 فرشتوں کا پروٹوکول آیا۔ یہ اسپیشل اور وی آئی پی لوگوں کے لیے کچھ خاص انتظامات ہوا کرتے ہیں، بڑے لوگوں کے لیے جو لوگ ہمارے اور آپ میں کچھ وشیش ہو جایا کرتے ہیں، کچھ اسپیشلائزیشن ان کے اندر پیدا ہو جایا کرتی ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اور آپ کچھ الگ سے انتظام کیا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے شاسن پرشاسن کے لوگ، گورنمنٹ کے ایسے وی آئی پی کیٹیگری کے لوگ، ان کا پروٹوکول ہوا کرتا ہے، ڈائریکٹ اکیلے نہیں نکل سکتے ہیں، اکیلے راستے میں نہیں جا سکتے ہیں، اکیلے سفر نہیں کر سکتے ہیں، پروٹوکول کے مطابق ہی انہیں جانا ہوگا۔ تو جب ایسے مومنوں کا روح نکلنا ہوتا ہے تو اسرائیل 500 فرشتوں کا پروٹوکول ساتھ میں لے کر کے آتا ہے، اور ہر فرشتے کے ہاتھ میں ایک جنتی پھول ہے، جنت کی خوشبو ہے اور جنتی کفن ہے۔ ایمان والوں کو میسر، ایمان والوں کو یہ نصیب ہوگا۔ دوستو سب کچھ چلا جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، کبھی دل سے، سینے سے ایمان ختم نہ ہونے دینا، ایمان کو نہ بیچنا، ایمان کو کبھی اپنے سینے سے نکلنے نہ دینا۔ ایمان سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے، ایمان اگر محفوظ ہے سب کچھ محفوظ ہے۔ ایمان کی حفاظت پوری زندگی کرتے رہنا۔
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام 500 فرشتوں کا یہ نورانی قافلہ لے کر کے آتے ہیں اور ہر فرشتے کے ہاتھوں میں جنتی پھول، جنت کی خوشبو، جنت کا کفن ہوا کرتا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام بڑے ہی پیار اور محبت سے اس مومن بندے کی روح کو بڑی ہی آسانی کے ساتھ، بڑی ہی تیزی کے ساتھ نکال لیتے ہیں، اور یوں نکالتے ہیں کہ جیسے گندھے ہوئے آٹے میں اگر کوئی بال ہو، گندھے ہوئے آٹے میں اگر کوئی بال ہو تو کتنی آسانی سے کھینچ لیا جاتا ہے، کتنی آسانی سے نکل جاتا ہے، کتنا سافٹلی محسوس ہوا کرتا ہے کہ کتنا آسانی سے یہ نکل رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے مومن کی روح بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام جب نکالتے ہیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مولانا صاحب علی صاحب چترویدی، حضرت علامہ مولانا صاحب علی صاحب قبلہ چترویدی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ بہت ہی جلد آنے والے خطیب کی تقریر آپ تمام حضرات کو سننے کو ملے گا۔ آپ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے اس گولہ بازار میں اگر اس گھر میں یہ پروگرام ہو رہا ہے تو آپ یہ قطعی نہ سمجھیں کہ مولانا صاحب علی صاحب قبلہ چترویدی کوئی چھوٹے مقرر ہیں۔ ماشاءاللہ یہ ایسے مقرر ہیں کہ جن کی خطابت کا ڈنکا ہندوستان اور نیپال دونوں دیشوں میں بجا کرتا ہے، جن کی خطابت کا ڈنکا دیش اور ودیشوں میں بجا کرتا ہے۔ تو آپ قطعی یہ اندازہ نہ لگائیں کہ گھر میں پروگرام ہو رہا ہے تو مقرر چھوٹا ہے۔ الحمدللہ بہت ہی بڑے مقرر ہیں، انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ کو ان سے بھی سننے کو ملے گا۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اس مومن بندے کی روح کو بڑی ہی آسانی کے ساتھ نکال لیتے، نکالنے کے بعد اس مومن کی روح کو اس جنتی خوشبو میں بسایا جاتا ہے، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام لینے کے بعد ایک فرشتے کو دیتے ہیں، پہلا فرشتہ دوسرے فرشتے کو دیتا ہے، دوسرا فرشتہ تیسرے فرشتے کو دیتا ہے، تیسرا فرشتہ چوتھے فرشتے کو دیتا ہے، چوتھا فرشتہ پانچویں فرشتے کو دیتا ہے، پانچواں فرشتہ چھٹے فرشتے کو دیتا ہے، چھٹا فرشتہ ساتویں فرشتے کو دیتا ہے، ساتواں فرشتہ آٹھویں فرشتے کو دیتا ہے، آٹھواں فرشتہ نویں فرشتے کو دیتا ہے، نواں فرشتہ 10ویں فرشتے کو دیتا ہے۔ اسی طریقے سے 10 11 ہوتے ہوئے 20 30 50 100 100 200 300 400 500 والے فرشتے، جو 500 والے نمبر پہ فرشتہ ہوا کرتا ہے اس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ پھر یہ روح کو لے کر کے ان 500 فرشتوں کے نورانی جھرمٹ میں ایک مومن کی روح کو لے کر کے پہلے آسمان کے پاس پہنچتے ہیں، آسمان کے پاس پہنچ کر کے پہلے آسمان کے پاس پہنچ کر کے حضرت اسرائیل علیہ السلام جب وہاں پہ آواز دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام جواب دیتے کہ فلاں مومن بندہ اس کی روح کو لائے۔ اتنا سننا ہوتا ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ 500 نورانی فرشتوں کا قافلہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس مومن بندے کی روح کو لے کر کے آگے بڑھتے ہیں، اور اس روح کو ایک بیان میں ہے، روایت میں ہے کہ اس روح کو عرش پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، دوسری روایت میں ہے کہ اس روح کو جنت میں چھوڑ دیا جاتا ہے، ایک اور روایت میں ہے کہ عرش الہی کے قریب اس روح کو رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس مومن بندے کی روح کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، کہ وہ مومن
آسمانوں میں رہے، چاہے تو زمین پہ رہے، چاہے تو مکے میں رہے، چاہے تو مدینے میں رہے، جہاں کا چاہے وہاں کا سفر کرے، اور اگر کبھی چاہے تو اپنے گھر بھی آ جائے۔ اب اگر کسی کو اعتراض کہ یہ کیسے کہتے ہو کہ ہمارے مردوں کی روحیں ہمارے گھروں کو آتی ہیں، تو ان کا جواب یہ ہے، آسان سا جواب، کہ تمہارے مردوں کی روحیں تمہارے گھر ہو سکتا ہے نہ آتی ہو، لیکن ہمارا جو مومن بھائی انتقال کیا، ہمارا جو مومن بھائی دنیا سے پردہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی روح کو اتنی طاقت عطا فرمائی کہ بعد وفات مرنے کے بعد اس کی روح کو آزاد چھوڑا گیا، چاہے تو آسمانوں میں رہے، چاہے تو زمین پہ رہے، چاہے تو مکے میں رہے، چاہے تو مدینے میں رہے، اور چاہے تو کبھی کبھی اپنے گھر آ جایا کرے۔ یہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں۔ دوستو، یہ مومن اور کافر کی موت کا ایک ہو رہا کہ مومن کیسے مرتا ہے، اس کی روح کیسے نکلتی ہے اور کافر کی روح کیسے نکلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے رسول پر جو ایمان ہے، اگر یہ ایمان ہمارے سینوں میں محفوظ ہے، سلامت ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری روح کو آج حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذریعے بڑی ہی آسانی سے نکلوائے گا۔ اور دوستوں، قبر جو آخری سفر کی پہلی منزل ہے، قبر جو آخری سفر کی پہلی منزل ہے، وہاں پر جو سوالات و جوابات کا وقت ہوگا، جو وہاں پر سوالات ہوں گے، تو وہاں پر بھی ہمارے سینے میں جو عشق رسول موجود ہے، اس کا ہمیں بینیفٹ وہاں پر دکھائی دے گا، اس کا فائدہ ہمیں وہاں پر نظر آئے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرمائے۔ میرے آقا نے حضرت عمر سے پوچھا، عمر، اے عمر، بتا وہ دن کیسا دن ہوگا، وہ وقت کیسا وقت ہوگا، وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی کہ جب تیری روح نکل جائے گی، جب تیری روح نکل جائے گی، تیرے گھر والے غمگین ہوں گے، تیرے گھر والے تجھے نہلائیں گے، تیرے گھر والے تجھے کفن پہنائیں گے، تیرے گھر والے تجھے کفن پہنانے کے بعد اپنے کندھوں پر لے جائیں گے تجھے قبرستان، اور تیری جنازہ پڑھنے کے بعد تجھے قبر میں اتار کر کے چلے آئیں گے۔ وہ کیسی گھڑی ہوگی، وہ کیسا دن ہوگا، وہ کیسا وقت ہوگا جب تیرے قبر میں دو کالے کالے، جو نیلی نیلی آنکھوں والے، دو بڑے بڑے بالوں والے، بڑے بڑے دانتوں والے آئیں گے، وہ دونوں فرشتے تو تیری قبر میں جب تجھ سے سوال کریں گے، من ربکا ما دینکا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اے عمر بتا وہ کیسی گھڑی ہوگی، وہ کیسا دن ہوگا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے نبی پر ایسا ایمان و عقیدہ رکھتے تھے، ایسا ایمان والے ہم بھی ہیں، ایمان والے آپ بھی ہیں، مومن ہم بھی، مومن آپ بھی، لیکن ایمان کے بھی درجے ہوا کرتے ہیں۔ کسی کا ایمان کمزور ہے، کسی کا ایمان مضبوط ہے، کسی کا ایمان بہت مضبوط ہے، کسی کا ایمان بہت طاقتور ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا ایمان بہت طاقتور، بہت مضبوط، جسے کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا تھا۔ پورے مکے والے مل کر کے حضرت عمر کے جگمگا نہیں سکتے تھے۔ عمر فاروق اعظم نے جب میرے نبی کے زبان مبارک سے یہ ساری باتیں سن لی، عمر فاروق اعظم بیٹھے رہے اور بہت ہی آرام کے ساتھ نبی کی پیاری باتوں کو سننے کے بعد عمر فاروق اعظم نے نہ ہائے کیا، نہ ویلا کیا، نہ کچھ بھی کہا، بلکہ عمر فاروق اعظم نے میرے نبی سے سوال کیا، اے میرے آقا، فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ
آپ پر قربان میرے مدنی آقا، آپ بتا دیں کہ آج عمر کے دل میں آپ سے جو محبت ہے، یہ محبت، یہ عقیدہ، یہ ایمان اس قبر والے سوالات کے دن بھی یہی ایمان، یہی محبت باقی رہے گا؟ تو میرے نبی نے کہا اے عمر بالکل یہی ایمان، یہی عقیدہ اس دن بھی رہے گا، اسی ایمان اور عقیدے اور اسی محبت پر تو اس دن قبر میں بھی رہے گا۔ تب عمر فاروق اعظم مسکرائے، کہا میرے نبی اے امام انبیاء، اگر ایسی بات ہے تو پھر عمر ان سے نپٹ لے گا۔ عمر نے کیا جواب دیا کہ اے میرے آقا، اگر یہ بات ہے کہ جو رشتہ محبت آج مجھ سے آپ کا بنا ہوا ہے، اگر یہ قبر میں بھی اس دن یہی رشتہ محبت برقرار رہے گا تو عمر منکر نکیر سے نپٹ لے گا، عمر منکر نکیر سے نپٹ لے گا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا دور خلافت ختم ہو گیا، میرے نبی دنیا سے پردہ کر گئے، میرے نبی کا وصال مبارک ہو گیا، میرے نبی دنیا والوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، رخصت ہو گئے میرے نبی، اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا کل بھی زندہ تھے، آج بھی باحیات ہے، میرے نبی اپنی قبر مبارک میں آج بھی باحیات ہے، اور میرے نبی کا ایک ایک چیز باحیات ہے، میرے نبی کے منہ مبارک آج بھی باحیات ہے، جہاں بھی میرے نبی کے منہ مبارک ہوا کرتے ہیں وہ باحیات ہے، زندہ ہے، اس میں زندگی ہے، وہ لائیو ہے، اور ایسی زندگی کہ بال مبارک میں بال پھوٹے کرتے ہیں، وہ ایک بال اگر رکھ دو اس میں گچھا ہو جایا کرتا ہے، بالوں کا گلدستہ ہو جایا کرتا ہے، میرے نبی کے بال مبارک زندہ ہے، میرے نبی مدینے میں اپنے روضے انور میں اپنی قبر مبارک میں میرے نبی آرام فرما رہے ہیں، اور میرے نبی کا جب وصال ہو گیا تو میرے نبی کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں زندگی کے جتنے دن دیے تھے وہ بھی اتنے دنوں کو گزارنے کے بعد دنیا سے وصال کر گئے۔ اور جب دوسرے نمبر پہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر آیا، اور عمر فاروق اعظم خلیفہ وقت بنے، ان کا بھی دور ختم ہوا، ان کا بھی زندگی کے ایام ختم ہوئے، ان کو بھی اپنی زندگی میں جتنی نمازیں پڑھنی تھی پڑھ لیے، جتنے روزے رکھنے تھے رکھ لیے، جتنی عبادتیں کرنی تھی کر لیے، اور جب آخری وقت آیا تو عمر فاروق اعظم بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، عمر فاروق اعظم کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، نماز جنازہ ہوئی، قبر میں رکھ دیا گیا، دفن کر کے لوگ چلے آئے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں اپنے پیارے ابو جان کو دیکھا، عمر فاروق اعظم کو خواب میں دیکھا، کہنے لگے ابو جان اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ عمر فاروق اعظم نے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اے میرے لاڈلے شہزادے، میں جنت میں ہوں، اللہ نے مجھے جنت نصیب فرمایا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو جان وہ تو میرا پہلے سے ایمان بولتا تھا کہ جو میرے نبی کا دیوانہ ہے، میرے نبی کا مستانہ، میرے نبی پر ایمان رکھنے والا ہے وہ تو جنتی ہوگا ہی، اور جو میرے نبی کے پاس سارا وقت گزارا، ٹائم گزارا میرے نبی کے صبح و شام جس نے ساتھ رہے اس کو تو جنت ملنی ہی ملنی ہے۔ اے میرے ابو جان یہ بتائے کہ ایک مرتبہ جب پیارے آقا نے آپ سے کہا تھا اے عمر وہ کیسا دن ہوگا کہ جب تجھے قبر میں رکھا جائے گا اور منکر نکیر آئیں گے تجھ سے سوال کرنے کے لیے، وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی؟ عمر فاروق اعظم نے کہا بیٹے عبداللہ سن، آئے تھے منکر نکیر سوال کرنے کے لیے، مجھ سے جیسے ہی منکر نکیر نے مجھ کو اٹھا کر کے بٹھایا اور مجھ سے سوال کیا میں نے پوچھا، میں نے منکر نکیر سے کہا
دونوں فرشتوں سے کہا ما ربکما، یعنی منکر نکیر نے حضرت عمر فاروق اعظم سے سوال کیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر کے ان دونوں فرشتوں سے سوال کر لیا کہ تم دونوں کا رب کون ہے؟ دونوں فرشتے منکر نکیر بڑے ہی حیرت میں پڑ گئے کہ الہی ماجرا کیا ہے؟ یہ کیسے انسان کے پاس ہم آئے کہ ہمیں اس ڈیوٹی پر مقرر کیا گیا ہے کہ ہر قبر میں جانا ہے، مومن مرے گا اس کی قبر میں جانا ہے، کافر مرے گا اس کی قبر میں جانا ہے، مشرک مرے گا اس کی قبر میں جانا ہے، یہودی مرے گا اس کی قبر میں جانا ہے، نصرانی مرے گا اس کی قبر میں جانا ہے، جو دنیا میں کئی لوگوں کو خدا مانتا تھا اس کی بھی قبر میں جانا ہے، جو دنیا میں 3 لوگوں کو اپنا خدا بتاتا تھا اس کی قبر میں بھی جانا ہے، اور جو دنیا میں ایک خدا کو مانتا تھا، ایک اللہ کو مانتا تھا، اس کی بھی قبر میں جانا ہے۔ آج کیسے قبر میں آئے؟ کس انسان کے پاس آئے کہ ہم نے اس سے پوچھا کہ ما ربک کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو الٹے ہم سے سوال کرتا ہے۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہنے لگا کہ ہم اس سے سوال کرتے ہیں، وہ ہم سے سوال کر رہا ہے، یہ کیسا انسان ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں۔ اس نے کہا، فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہ تب کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، یہ جانے ان کا رب جانے، ان کے رسول جانے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ دوستو، حضرت عمر فاروق اعظم سے جب میرے نبی نے کہا تھا، حضرت عمر فاروق اعظم سے جب میرے نبی نے کہا تھا، وہ کیسی گھڑی ہوگی کہ جب منکر نکیر تو سے سوال کرنے کے لیے آئیں گے، تو عمر فاروق اعظم نے جو میرے نبی سے پوچھا تھا کہ آئے آقا اس دن ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ایسے ہی ہوگا جیسے آج ہے؟ یعنی یہ محبت کا رشتہ جو بنا ہوا ہے یہ اسی طریقے سے رہے گا۔ تو جو میرے نبی نے جواب دیا تھا کہ عمر فاروق اعظم، جو رشتہ محبت تم سے آج ہے یہی رشتہ محبت اس دن بھی برقرار رہے گا۔ تو عمر فاروق اعظم کو اسی رشتہ محبت پر اور اسی عشق رسول پر غرور تھا کہ یہ عشق رسول ہمیں قبر میں بھی بچائے گا، ہمیں حشر میں بھی بچائے گا، یہ قبر میں سوالات میں آسانی بھی پیدا کرے گا، جب وہاں پہ جواب دینا ہوگا اس میں آسانی پیدا کرے گا۔ اس لیے دوستو، جب دنیا سے جاؤ تو ایمان سلامت لے کر کے جاؤ، اور کبھی بھی رسول کا غدار نہ بننا، کبھی بھی صحابی کا غدار نہ بننا، کبھی بھی کسی اللہ والے کا غدار نہ بننا، اور کبھی بھی کسی عالم دین سے منافقت نہ کرنا، ان سے کبھی بھی نفرت، حسد اور کینہ نہ کرنا، علماء دین سے محبت کرنا، اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا اور میرے رسول سے محبت کرنا۔ انشاءاللہ کبھی بھی سلامت ہوگی، قیامت میں بھی تمہیں آرام و سکون ملے گا، اور انشاءاللہ تمہیں جنت ملے گی۔ ہمارا ایمان بولتا ہے۔ میں نے بعد از موت جناب حاجی عبدالجلیل سیکریٹری صاحب کو، جو ہمارے دارالعلوم اہل سنت مدرسہ انوار العلوم کے سابق مینیجر رہے اور بڑی ہی محنت اور مشقت سے انہوں نے دارالعلوم کو آگے بڑھایا، میں نے ان کی موت کے بعد قبر میں ان کو خواب میں دیکھا، خواب میں نے حاجی صاحب کو دیکھا، ماشاءاللہ الحمدللہ میں نے حاجی صاحب کو بہت ہی اچھی حالت میں پایا، اور میرا ایمان بولتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب حاجی عبدالجلیل مرحوم صاحب کو جنت نصیب فرمائی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے، ہمیں اور آپ کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، عشق رسول ہمارے اور آپ کے سینوں میں موجود رہے، اور مرتے دم تک ہمارا اور آپ کا
ایمان سلامت رہے، خاتمہ بالخیر ہو. وما علینا الا البلاغ. استغفر الله ولكم من كل ذنب واتوب اليه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا اله الا الله محمد. سبحان اللہ. ہاشم کو پڑھا دیجیے. ہاں اس کے بعد حضرت